سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النمل کی آیات ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ دلائل ہیں اس کی وحدانیت پہ، الوہیت پہ، قدرت قابلہ پہ کہ وہ الہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، قادر ہے، مختار ہے، جو چاہے کر دے. تمام چیزوں کے پیدا کرنے والی اسی کی ذات ہے. آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والی اسی کی ذات ہے. آسمانوں سے پانی برسانے والی اسی کی ذات ہے. زمین سے کھیتیاں اگانے والی اسی کی ذات ہے. بھٹکے ہوئوں کو سمندروں میں، صحراؤں میں راستہ دکھانے والی اسی کی ذات ہے. مصیبت کے ماروں کی فریاد سن کے مشکلات سے نکالنے والی اسی کی ذات ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں، کوئی الہ، کوئی معبود نہیں جو ایک مکھی کے برابر بھی پیدا کر سکتا ہو یا نفع نقصان کا مالک. یہ سارے دلائل آپ نے پڑھے. اس کے بعد پھر آیا تھا کہ علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم، ظاہر چیزیں ہیں یا چھپی، سب جاننے والا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. نہ انبیاء عالم الغیب ہیں، نہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، نہ ملائکہ عالم الغیب ہیں، نہ جنات عالم الغیب ہیں، نہ اولیاء عالم الغیب ہیں. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو
اپنے مغیبات میں سے بعض چیزیں جو ہیں وہ اپنے انبیاء پہ ظاہر فرما دیں۔ اب دیکھیں میرے آقا نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کو نہیں دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں رہے، کب اتارے گئے، حضور پاک نہیں جانتے، لیکن اللہ نے قرآن میں اپنے پاک پیغمبر کو حضرت آدم کے قصے کی خبر دے دی، تو یہ علم غیب ہے، ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خبر دی، حضرت ہود علیہ السلام کی خبر دی، حضرت صالح علیہ السلام کی خبر دی، حضرت شعیب علیہ السلام کی خبر دی، یہ سارا علم غیب ہے۔ اللہ کے نبی تو نہیں جانتے، آپ سے تو ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام، بی بی آسیہ علیہ السلام، یہ سارے واقعات علم غیب ہیں، اللہ کے پیغمبر کے پیدا ہونے سے بھی ہزاروں سال پہلے کے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو خبر دی، تفصیل سے دی اور ایک ایک چیز بتلائی۔ اصحاب کہف کا قصہ ہے، ذوالقرنین کا قصہ ہے، یاجوج ماجوج کا قصہ ہے، سب علم غیب ہے، ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع فرما دی۔ تو یاد رکھیں، اللہ چاہے تو اظہار کر دیں، اللہ چاہے تو خبر دے دیں، اللہ چاہے تو اطلاع فرما دیں، اور اللہ چاہے تو اپنے اولیاء پر بھی کبھی کبھی غیب کی چیزیں کھول دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب کا واقعہ ہے کہ اللہ نے آپ پہ کھول دیا کہ نہا بند میں ساریہ کو شکست ہو رہی ہے، اور حضرت نے مدینے سے کھڑے ہو کے حکم جاری فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کے ساتھی ہیں، دمشق میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے کھول دیا کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ سبا کے تخت کو لے کے حضرت سلیمان کے حاضر کر دیا۔ اللہ چاہے تو انبیاء پہ کھول دے، اللہ چاہے تو اولیاء پہ کھول دے، اللہ چاہے تو ملائکہ پہ کھول دے، اور اللہ نہ چاہے تو کسی کو بھی نہ بتلائے، کیونکہ علم غیب اسی کا خاصہ ہے۔ یہ سارا الحمدللہ آپ نے پڑھا۔ اب آج کی آیات مبارکہ میں جو مسئلہ ہے یہ ہے مسئلہ معاد۔ جیسا الحمدللہ آپ قرآن میں متعدد بار پڑھ چکے ہیں کہ 3 مسئلے بنیادی مسئلے ہیں، ان میں غلطی ہو تو آدمی کا ایمان نہیں بچتا۔ سارے قرآن میں جو مسائل مہمہ ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید ہے۔ جب توحید آئے گی تو شرک کا رد خود بخود آ جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے نبوت و رسالت، کہ اللہ نے جتنے انبیاء، جتنے نبی، جتنے رسول بھیجے ہیں سب برحق ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ ہے معاد، قیامت کے، قیامت بھی برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی برحق ہے، حساب کتاب بھی برحق ہے، سزا جزا بھی برحق ہے، میزان اعمال بھی برحق ہے، جنت نار بھی برحق ہے۔ تو یہ 3 مسئلے ہیں جو بنیادی مسئلے ہیں سارے قرآن پاک۔ ان کے علاوہ پھر اللہ نے قصص الانبیاء ہیں، ان کے علاوہ احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، زواجر ہیں، حدود ہیں، لیکن مہم مسئلے جو ایمان کی بنیاد ہیں وہ 3 ہیں: مسئلہ توحید، مسئلہ نبوت و رسالت، اور مسئلہ معاد، قیامت پر ایمان۔ یہ 3۔ اچھا، اگر توحید میں ڈھلا ہے آدمی تو کیا ایمان؟ اگر انبیاء کی نبوت و رسالت میں کمی ہے پھر بھی ایمان ختم۔ اگر قیامت پر بھی ایمان میں تذبذب ہے، پتہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگی، صراط پل کیسے ہوگی، کیسے میزان تلیں گے، عمل تو دنیا میں ہم کر کے ختم کر چکے ہیں تو تلیں گے کیا؟
تو اگر تشکک ہے، اگر مذبذب ہے، اگر دل میں یقین نہیں ہے تو وہ بھی ایمان سے چلا جاتا۔ اب ان آیات میں مسئلہ ہے معاد کا کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ کافر جو ہیں وہ مرنے کے تو قائل ہیں، کافر یہ بات مانتے ہیں کہ اب مریں گے۔ ان کے سامنے جو بندے مر جاتے ہیں کیسے انکار کریں؟ مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں۔ اچھا اٹھنے کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ اب یہ بات سمجھیں، ذرا دماغ میں رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، بس ٹھیک، ختم، مر گئے، ختم ہو گئے، اب دوبارہ ہم نہیں اٹھیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کافر جو ہے نا اس کا مقصد ہی دنیا ہوتی ہے، دولت، دولت، پیسہ، دولت، پیسہ۔ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا نہیں، جو کچھ کھانا پینا ہے یہاں مدد کر لو۔ اور جو مومن ہوتے ہیں ان کی نظر عالم آخرت پہ ہوتی ہے۔ دنیا مل گئی الحمدللہ، نہیں ملی تو نہ صحیح، سوکھی روٹی مل گئی تو الحمدللہ، اور اللہ نے اگر مرغن غذائیں کھلا دی تو الحمدللہ۔ تو اس لیے اب سمجھیں کہ کافر جو ہے وہ مرنے کا تو قائل ہے، لیکن مرنے کے بعد جینے کا قائل نہیں، اور قائل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہ متعدد ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا بابا مر گیا، دادا مر گیا، دادے کا دادا مر گیا، پر دادا مر گیا، سینکڑوں سال گزر گئے، کوئی نہیں آیا، تو معنی یہ ہے کہ ہم بھی نہیں اٹھیں گے۔ دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ بھی قیامت کے بارے میں صرف حضور پاک تو نہیں بتا رہے نا، نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا قیامت آئے گی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا قیامت آئے گی، ہزاروں سال تو گزر گئے، ابھی تک تو نہیں آئی، پتہ نہیں کب آئے گی۔ بس قصے کہانیاں ہیں ڈرانے کے لیے کہ قیامت قیامت ہے کوئی نہیں۔ بعض لوگ تو اس لیے انکار کرتے تھے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ اس لیے انکار کرتے تھے کہ بھئی جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں دفن کیا جائے گا، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، مٹی ہو جائیں گے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے بھلا کہ جو گل گئے، سڑ گئے، مٹی ہو گئے، اب قیامت میں پھر کھڑے ہو جائیں؟ کیا پتہ لگے گا کہ یہ مولوی مکی کی مٹی ہے یا مولوی مدنی کی مٹی ہے؟ کچھ لوگوں کو اس لیے انکار، اور جو کچھ پڑھے لکھے کافر تھے، بعض فرق باطلہ تھے جیسے فلاسفہ ہیں، ان لوگوں کو اشکال یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جز کو کل میں ملا دیا جائے تو پھر وہ الگ نہیں ہو سکتی۔ کیا معنی؟ ہمارے پاس ایک گلاس میں پانی ہے، ہم اگر اس پانی کو کنویں میں ڈال دیں، اب کوئی کہے کہ وہی گلاس والا پانی نکالو جو میرے گلاس میں تھا، وہ نہیں ہو سکتا، جو وہ تو ایک گلاس پانی میں مل گیا۔ اگر ہم نے تھوڑی سی آگ اٹھا کے بڑی آگ میں ڈال دی، اب کو کوئی وہی آگ لے آؤ، وہ آگ کیسے لے آئے؟ اسی لیے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے نا، اللہ عالم، کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا مرید ہونے کے لیے۔ اچھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت جس کو مرید کرتے ہیں اس سے کوئی ہدیہ ودیہ نہیں لیتے۔ وہ اللہ کا بندہ کو مٹھائی لے آیا، حضرت کی خدمت میں پیش کی، پوچھا کیا ہے؟ حضرت ہدیہ ہے، مٹھائی ہے۔ ہدیہ آپ نے لے لیا، آپ نے گھر بھجوا دی بچوں کے لیے، ان کے بھائی وہ گھر لے جاؤ، مٹھائی گھر دے دو۔ جب کافی دیر گزر گئی تو آپ نے فرمایا بھائی تم آئے کیوں تھے؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے تو مرید ہونا ہے۔ انہوں
نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ جو میں مرید کرتا ہوں تو وہ ہدیہ نہیں لیتا؟ نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں باہر کا آدمی ہوں، ہدیہ لے کے آ گیا، مجھے پتہ ہوتا میں نہ لے آتا، لیکن اب مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا میرا اصول کے خلاف ہے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ اچھا وہ بندہ بھی کو بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضرت، اگر آپ کا اصول ہے تو پھر میری مٹھائی تو واپس کریں۔ بندے بھی ہوتے ہیں نا جی ایسے۔ انہوں نے کہا حضرت پھر میری مٹھائی، آپ نے آدمی بھیجا ابھی گھر والوں سے کہو وہ مٹھائی، انہوں نے کہا تو آئی، گھر میں بچے کھڑے تھے اور سارے کھا گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہاری مٹھائی تو گھر میں کھا گئی ہیں، جتنی مٹھائی تھی اور جو کچھ تھا اتنا ہم بازار سے منگوا دیں۔ نے کہا نہیں حضرت میرا بھی اصول ہے، میں اپنی مٹھائی لوں گا۔ تو وہ اپنی مٹھائی کہاں سے آئے؟ وہ تو کھا گئے۔ تو اسی لیے ان کے دماغ میں بھی یہ خلل تھا کہ جب ہم مر گئے، ہم مٹی ہو گئے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر میرے آقا کی خدمت میں آیا اور ایک پرانی ہڈی قبرستان سے لے آیا، حضور کے سامنے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ ہڈی ہے، میں قبرستان سے لایا ہوں، اور آپ کے سامنے ایسے جو اس کو دبایا نا وہ مٹی ہو گئی، پھونک ماری اڑ گئی۔ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ زندہ ہوگا دوبارہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل اللہ زندہ کریں گے۔ اسی کو آپ سورۃ یاسین میں پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو انسان جس کو میں نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، جب میں نے بندہ بنا دیا، انسان بنا دیا، بولنا سکھا دیا، اب خدا سے کھڑا جھگڑے کر رہا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اب بدبخت میرے سامنے کھڑے ہو کے مثالیں دیتا ہے کہ یہ ہڈی ہے، وہ سیدھا ہو گئی، گل گئی، مٹی بن گئی ہے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ نے فرمایا یہ کیسا بدبخت ہے کہ اپنی پیدائش کو بھی بھول گیا۔ جس خدا نے تجھے ایک گندے پانی سے پیدا کر دیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا کہ بندے جو آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، اس کو ایک چھوٹا سا انسان دوبارہ پیدا کرنے پہ کیا مشکل ہے؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات پاک جس نے سبز درخت کے اندر آگ رکھی ہے، سبز پانی ہے لیکن آگ بھی اندر موجود ہے، وہ آگ سبز لکڑی میں رکھنے پہ قادر ہے تو تمہیں دوبارہ ہڈیاں جوڑنے پہ قادر کیوں نہیں؟ اس لیے ان کو اشکال یہ تھا کہ جی ہم نکل جائیں، اس لیے قرآن یہاں کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ اللہ نے فرمایا کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہونے کے بعد اور پھر ہمارے باپ دادا جو ہزاروں سال گزر گئے مٹی ہو گئے، ان میں بھی تو کوئی نہیں آیا۔ أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ،
کیا ہم زمین سے دوبارہ نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ اور کافر کہتی ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے ہم سے جو پہلے گزرے ہیں، ہمارے باپ دادا، ان کو بھی کہا گیا کہ قیامت آئے گی، مردوں کو اللہ اٹھائیں گے، لیکن آج تک تو کوئی نہیں اٹھا، آج تک تو کوئی لوٹ کے نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ہوئی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو ہمیں کی جا رہی ہیں، حقیقت کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عقل میں بات نہیں آتی تو ان کو آپ جواب دیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتلائیں کہ چلو زمین میں پھرو، جاؤ زمین میں دیکھو، کبھی حجاز جانا ہو تو وادی محصر پہ نظر ڈالو، کبھی آپ نے جانا ہو شام کی طرف تو جا کے قوم لوط کی بستیوں پہ نظر ڈالو، کبھی قوم عاد کے، کبھی قوم سمود کی بستیوں پہ نظر ڈالو کہ جن لوگوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، جن لوگوں نے قیامت کی تکذیب کی، ان کو ہم نے کس انجام سے دوچار کیا ہے۔ تو جب اتنی بڑی قوموں کو ہلاک کرنے پہ قادر ہیں تو دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی تکذیب پہ غم نہ کریں، ان کے نہ ماننے پہ غم نہ کریں، اپنے آپ کو غم میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالیں۔ جو یہ مکر کرتے ہیں، جو یہ مکر کر کے قید کر کے جھوٹی باتیں بناتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے، اللہ آپ کے دین کو ظاہر کریں گے، اللہ آپ کو سچا کریں گے، اللہ آپ کو کامیاب کریں گے، اور وہ وقت آ جائے گا جب ان کو بھی سب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب کافر مشرک کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشرکین کہتے تھے اچھا قیامت کا جو وعدہ ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے وہ کب ہوگا؟ بتاؤ کب ہوگا؟ سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ تم جو مانگتے ہو عذاب، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے قریب آ چکا ہو، جس بات کی تم جلدی کر رہے ہو وہ کہیں جلدی عذاب تمہارے قریب نہ آ جائے۔ اگر ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، بل وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یہ تو اللہ کا فضل ہے لوگوں پہ، اس لیے مہلت دیتے ہیں، شاید توبہ کر لیں، شاید ایمان لے آئیں، شاید اصلاح کر لیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لے آتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتا دیں کہ تحقیق رب ہر چیز جانتے ہیں،
جو تم دلوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. اور کوئی چیز ایسی نہیں جو آسمانوں میں زمینوں میں چھپی ہو مگر اللہ نے وہ لوح محفوظ میں لکھ دی ہے. تو جس کا علم اتنا بڑا ہے اس کے آگے مردے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ وہ سب کو جانتے ہیں، وہ جب چاہیں گے اٹھا دیں گے. اب مفسر فرماتے ہیں قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی یقول تعالی مخبرا، ان آیات میں اللہ خبر دیتے ہیں مخبرن منکری الباس من المشرکین کہ کافر جو ہیں وہ قیامت کو نہیں مانتے. انہم استبعدوا اعادۃ الاجساد بعد سیرورت یا عظاما ورفاتا وترابا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم گل جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، جب ہم راکھ بن جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ حالانکہ اللہ جب پہلے بنانے پہ قادر ہے تو دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے. ثم قال تعالی قد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا، بلکہ کافر کہتے ہیں یہ تو ہم بھی سنتے آئے، ہمارے باپ دادا بھی سنتے آئے ہیں کہ قیامت ہوگی لیکن ہوئی تو نہیں ہے. ان هذا الا اساطیر الاولین یعلون ما هذا الوعد بعادة الابدان، کہ یہ جو ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں لکھی ہوئی، وہی انبیاء کہہ رہے ہیں، ورنہ آج تک تو قیامت نہیں آئی، اب کب آئے گی؟ اے اخذوا قوم من قبلهم من قدر يتلقاه بعض من بعض وليس له حقيقة قال الله تعالى مجيبا لهم ما ظنوه من الكفر وعدم الوعد. اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا. اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ ان کو کہو چلو دنیا میں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین المکذبین بالرسل. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہیں کہ چلو دنیا میں دیکھو جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی وَبِمَا جَاءُهُمْ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمَعَادِ وَغَيْرِهِ، اور پیغمبروں نے جو قیامت کی خبر دی اس کو بھی نہیں مانا. كَيْفَ حَلَّتْ بِهِمْ نِقْمَةُ اللَّهِ وَعَذَابُهُ، ونقالوا ان پہ اللہ کا عذاب کیسے اترا. وَنَجَّى اللَّهُ مِنْ بَيْنِهِمْ رُسُلَهُ الْكِرَامَ وَمَنِ اتَّبَعَهُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک نے رسولوں کو نجات دی، ایمان والوں کو نجات دی اور مشرکوں کو ہلاک کیا. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ صِدْقِ مَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلُهُ، تو یہ دلیل ہے کہ پیغمبر جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، انبیاء نے جو خبر دی وہ سچ ہے. تو جیسے یہ خبریں سچ ہیں قیامت کی خبر بھی سچ ہے. ثم قال تعالی مصلیًا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، فرمایا آپ غم نہ کریں ولا تحزن علیہم المکذبین بما جئت بہ ولا تأسف علیہم واصبر نفسک علیہم حسرات. میرے محبوب آپ اپنی جان کو ہلکا نہ کریں، ایمان لینے آتے تو نہ لے آئیں. وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، وہ جو مکر کرتے ہیں آپ کوئی غم نہ کریں. وَرَدَّ مَا جِئْتَ بِهِ وَإِنَّ اللَّهَ مُؤَيِّدُكَ وَنَاصِرُكَ وَمُظْهِرُ دِينَكَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ وَعَانَدَ بِالْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ. اللہ آپ کی تائید کرنے والے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ پوری دنیا میں مشارق و مغارب میں آپ کے دین کو غالب کر دیں گے، آپ کوئی غم نہ کریں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ آذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے محترم ایک مسئلہ سمجھیں. یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جس میں امت کو ہر وقت پریشانیوں میں ڈالا جائے.
کہ ہر وقت ان فروعی مسائل پر جو صرف اعلیٰ اولا افضل غیر افضل مستحب مباح والے مسئلے ہیں، ان میں ہر وقت امت کو لڑایا جائے اور فتنہ ڈالا جائے اور انتشار ڈالا جائے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی امت متحد ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر کی امت جو ہے اتحاد سے، اتفاق سے اور مل کے اپنی ساری قوتوں کو کفر کی طاقتوں کے خلاف استعمال کرے، نہ کہ آپس کے لڑنے میں ضائع کر دے۔ اذان کے بعد دعا مانگنے کا حکم حدیث میں موجود ہے، بلکہ اتنی بڑی شان ہے کہ حضور نے فرمایا کے ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھے اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا مقام طلب کرے تو میں بھی اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے حضور کی سنت کے مطابق جب اذان ختم ہو جائے، جب مؤذن کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ، اور بعض روایات میں وابعثہ مقاما محمودا، اور بعض روایات میں ہے انک لا تخلف المیعاد، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو یہ دعا مانگنے کا حکم موجود ہے۔ اب ہاتھ اٹھانا بھی دعاؤں میں ثابت ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی ثابت ہے، لہذا کوئی ہاتھ اٹھا لے تو مسئلہ نہیں، نہ اٹھائے مسئلہ نہیں۔ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے آدمی ٹکریں مارے اور مقابلے کرے اور سر پھٹول کرے؟ دعا مانگنے کا حکم ہے، باقی دعا مانگنے میں ہاتھ اٹھائیں مرضی ہے، نہ اٹھائیں کوئی بات۔ کہتے جی کہ تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آج کل ایک مشین ہے اس پر بھی وہ پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا جو بھی تسبیح ہے، افضل یہ ہے کہ آدمی تسبیح انگلی پہ پڑھے تاکہ قیامت والے دن ہمارے اعضاء جو ہیں گواہی دیں گے۔ باقی یہ مشین ہے یا یہ چیزیں ہیں، یہ ایسے ہے جیسے میکروفون نماز میں رکھتے ہو، یا جیسے آدمی ہاتھ میں گھڑی باندھ لیتا ہے کہ مجھے نماز کے ٹائم کا پتہ لگے، یا آدمی اسپیکر رکھ لیتا ہے نماز میں کہ لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے، آواز پہنچ جائے۔ مجرد آلہ صوت ہے، وہ بھی مجرد ایک آلہ ذکر ہے، اس بنا پہ کوئی استعمال کرے تو کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کرو، افضل ہے کہ انگلیوں پہ پڑھو۔ ایک آدمی نے نفلی روزہ رکھنا ہے، سحری کے وقت اس کے پاس کچھ نہیں تھا یا کچھ نہیں کھایا پیا، بغیر کھائے پیے نیت کر لی، بالکل رکھ لے۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے
کبھی کبھی حضور صبح آتے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو روزے کی نیت فرما لیتے. تو اس لیے اگر کوئی نہ کھائے کوئی مسئلہ نہیں، سحری کھانا سنت ہے. اب یہ مطلب نہیں کہ ساری نہ کھاؤ تو روزہ بھی چھوڑ دو. سارے نماز پڑھنے والے جو ہیں امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں نماز میں. بہرحال یہ احتیاط کریں کہ امام سے پہلے سر نہ پھرے، امام کے بعد پھرے، پھر تو گزارا ہے. اب فرق اتنا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیر لے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اب مقتدی سلام پھیرے تاکہ امام کا سلام مکمل ہو جائے تب مقتدی شروع کرے. اور فقہاء احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک طرف بھی سلام پھیرو تو نماز مکمل ہو جاتی ہے. جیسے جنازے میں ایک سلام ہے دوسرا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر امام سے گردن تم نے پہلے پھیر دی تو نماز خراب ہو جائے گی. نکاح میں لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اولیاء کی اجازت ہو، باپ ہے، چاچا ہے، بھائی ہے. اور اگر کوئی خاندان میں نہ ہو یا خاندان میں بندے تو ہیں لیکن لڑکی کے دشمن ہیں، نکاح کرنا نہیں چاہتے، تو قاضی وقت جو ہے محکمے کا عدالت کا قاضی جو ہے وہ ولی بن جائے گا. حاکم وقت جو ہے وہ ولی بن کے اجازت دے دے گا. طواف میں جو تمہیں آتا ہو پڑھو. درود شریف آتا ہے، کلمہ شریف آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی تمہیں یاد ہے وہ پڑھو. اسی طرح صفا مروہ میں بھی جو یاد ہو پڑھو. کوئی دعائیں کتابوں والی پڑھنی ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جی جو زیارات ہیں مکے اور مدینہ منورہ میں کرنا چاہو لاکھ دفعہ کرو، کوئی بات نہیں. کوئی کہتا ہے میں جا کے دیکھوں بھی جبل نور کہاں ہے، غار ہرا کہاں ہے، غار ثور کہاں ہے، اور مینا عرفات ہے کہاں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ضروری بھی نہیں ہے. آدمی ہے اس نے تمہیں وصیت کی ہے کہ میرا طواف یا عمرہ کرو، ورنہ آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں. جوتے گم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جوتے جیسے جوتے مشابہ ہوتے ہیں، آپ ان کو کپڑے میں باندھ کے رکھیں کبھی گم نہیں ہوں گے. آپ دروازے کے باہر پھینک دیں تو گم تو ہوں گے، گم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. کہتے جی کہ جب ہم با جماعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مثلا امام بھی کہتا ہے اللہ اکبر، یا امام بھی کہتا ہے السلام علیکم، اور مکبر بھی کہتا ہے، تو ہم امام کی تقلید کریں گے، امام کی اقتداء کریں گے، مکبر کی تو نہیں کریں گے. جب امام نے کہہ دیا اللہ اکبر ہم کہہ دیں گے، وہ کہتا رہے یا نہ کہے. بہرحال میں نے تو یہ حدیث مبارک نہیں پڑھی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اگر 50 طواف کیے جائیں تو آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. میں نے حدیث نہیں پڑھی، اللہ اعلم. لیکن بہرحال طواف کی فضیلت میں کوئی شبہ ہے کہ ایک غلام خرید کر کے آزاد کرنے کا ایک طواف میں ثواب ہے. اب ایک غلام کتنے کا خریدو گے؟ لاکھوں میں بھی نہیں ملے گا. حال کہتا ہے جی کہ مدینہ منورہ میں کسی نے پوچھا تھا کہ یا اللہ یا محمد، تو میں نے جا کے غور کیا ہے وہاں یا محمد لکھا ہوا نہیں ہے، یا مجید اللہ کا نام ہے. کہتے جی کہ حرم شریف میں بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ اپنے ٹیلی فون کی بیٹریاں بجلی سے چارج کرتے رہتے ہیں. بہرحال شریعت شرعاً ناجائز ہے. جب تک اجازت نہ ہو یہ حرم کی چیز ہے، ہم استعمال نہیں کر سکتے. زمزم ہو یا کوئی پانی ہو، سب بیٹھ کے پینا چاہیے. یہ غلط مسئلہ ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. معنی یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہوئے بھی زمزم پی لے تو گناہ نہیں ہوگا کہ حضور نے بھی کھڑے ہوئے پیا ہے. یہ معنی نہیں کہ لازماً کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہو بیٹھ کے پیو. کہتے ہیں کہ کسی نے ہمیں 6,000 دیے تھے کہ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں اس طرح خرچ کریں کہ ہمارا صدقہ جاریہ میں حصہ ہو جائے. تو اس کا حل یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جو ہے یہاں جو حرم مکہ میں بھی دفتر ہے، مسجد نبوی میں بھی دفتر ہے، ان کو جا کے یہ پیسے جمع کرا دیں اور ان کو بتلا دیں کہ مہربانی کر کے حرم کے کسی مصلے ڈالنے میں، حرم میں قرآن شریف رکھنے میں، الماریاں بنانے میں کسی چیز میں لگا دیں. وہ لگا دیں گے. کبوتروں کو دانہ ڈالنے سے صدقہ جاریہ تو نہیں ہوتا، بہرحال ثواب ہے، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں پاؤں نہ آئے. کہتے ہیں کہ جب بعض کالی عورتیں جو ہیں بچے اٹھا کے بھیک مانگ رہی ہیں، ان کو خیرات دینا جائز ہے. غریب ہے تو مانگ رہی ہے نا، تمہاری میری بیوی کیوں نہیں مانگتی؟ آخر کو غربت تو اس کو لے کے کھڑا کیا ہوا ہے نا مانگنے کے لیے. ہم لوگوں کو پیر والے دن سوموار اور جمعرات روزہ رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا چاہیے، سنت ہے. ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھیں، سنت ہے. ہر 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں، سنت ہے. 9 اور 10 یا 10 اور 11 عاشورہ میں روزہ رکھیں، سنت ہے. مکے میں رہتے ہوئے افضل عمل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، چونکہ نماز آپ نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف اللہ کے کعبے کے بغیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا ہے. گزارش یہ ہے جی، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر داڑھی کو برا سمجھتا ہے تو لازمی بات ہے، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا گناہگار ہے، ایک ہے سنت محمد مصطفیٰ کو برا سمجھنا، وہ کافر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب کافر ہو گیا تو نکاح نہ رہا. عورت کا کیا قصور ہے؟ عورت کا قصور ہے نا داڑھی منڈے سے کیوں شادی کی؟ قصور نہیں ہے. کیوں قبول کیا داڑھی منڈے کو؟ جو محمد مدنی کی سنت کا مخالف ہے وہ تیرا خیال کرے گا؟ کہتے جی کہ کوئی چیز اگر گم ہو جائے تو کسی علم کے ذریعے پتہ لگ سکتا ہے؟ بالکل نہیں لگ سکتا ہے. ایسا علم غیب ہوتا تو پھر خام خواہ تھانے پولیس رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولوی بٹھا دیتے کہ جی ڈھونڈو. جب انسان مر جاتا ہے، روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، پھر اس کو قبر میں آنے کی اجازت دیتے؟ اجازت نہیں دیتے تو سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ نہیں، سوال جو ہوگا قبر میں، من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول بی حق کے حاضر رجل، کس سے ہوتا ہے؟ بغیر روح کے ہوتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر عذاب قبر کا بھی انکار کرو، سوال جواب کا بھی انکار کرو، نعیم کا بھی انکار کرو، جان چھوٹی، قصہ ختم.
حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا انہما لیعذبان، ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو روح علیین میں ہوتی ہے، تعلق جڑ جاتا ہے۔ اب دیکھو نا تم موبائل ٹیلی فون تمہارے ہاتھ میں ہے، سیٹلائٹ کہاں ہے؟ سیٹلائٹ اپنی جگہ، تم یہاں سے نمبر پنچ کرتے ہو تو تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہ بندے بنا سکتے ہیں، خدا نہیں بنا سکتا۔ عجیب بات ہے۔ کہتے جی کہ بعض حنفی حضرات جو ہے 3 رکعت وتر میں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، تو حدیث سے ثابت ہے، چلو شکر ہے 3 رکعت تو مان لی نا، یہ تو اللہ نے مہربانی کی تمہیں حدیث مل گئی۔ دیکھو پہلے تو 3 ہی نہیں مانتے تھے نا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سنن النسائی ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے۔ ان کتابوں میں آپ قیام اللیل کا باب کھولیں، تمام حدیثیں پڑھتے آؤ پڑھتے آؤ پڑھتے آؤ پڑھتے آؤ پڑھتے آؤ، پھر بعد میں فیصلہ کرنا کہ کیا ان کے بعد بھی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ اللہ ان محدثین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ہر مسئلے پہ حدیث ذکر فرما دی ہے۔ اسی لیے میرا بھائی اب کہتا ہے جی باقی یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ 3 رکعت ٹھیک ہے، لیکن دعا قنوت کے لیے جو الگ تکبیر کہتے ہیں، یعنی 1 رکعت کھڑے ہو کے الگ پڑھتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ تو جب آپ یہ کتابیں میں نے بتایا پڑھو گے، اس میں یہ بھی مل جائے گا کہ دن کے وتر مغرب ہے اور رات کے وتر یہ ہیں۔ تو مغرب کیسے پڑھتے ہو؟ تو جب اس کو مغرب سے تشبیہ دی گئی تو مانا وہ بھی اسی طرح پڑھے جائیں گے۔ انشاءاللہ جب حدیثیں دیکھو گے تو مل جائیں گی۔ تمام ائمہ کرام، تمام ائمہ فقہا جو ہیں وہ تابع ہیں حدیث محمد مصطفیٰ کے، وہ سب کے سب ان کے نزدیک سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اور اس کے بعد بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اگر 2 حدیثیں ہیں پھر دیکھو کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی نے کس پہ عمل کیا ہے۔ اگر 2 حدیثیں ہیں پھر دیکھو عشرہ مبشرہ نے کس پہ عمل کیا ہے۔ اگر 2 روایات ہیں پھر دیکھو کہ اصحاب بدر نے کس پہ عمل کیا ہے، چونکہ وہ اقرب ہیں الی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ سب کی بنیاد، سب کا مرجع، سب کا اصل جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کی سنت ہے۔ البتہ فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے ایک مقدمے میں 2 وکیل کھڑے ہوتے ہیں، دونوں اپنے اپنے قانون کو پی ایل ڈی کو کوڈ کرتے ہیں، لیکن فہم الگ ہوتی ہے، ایک کچھ سمجھ رہا ہے ایک کچھ سمجھ رہا ہے۔ پہنو، کوئی پتھر پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ صاحبان کا 4 طریق جو ہے، مجھے تو نہیں پتا کون طریق لکھے نا، کون سا طریق، اس کی تفصیل لکھیں کہ ہر طریق میں کیا ہے، مجھے آئے تو میں بتاؤں۔ باقی بیعت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے اس شیخ کی بیعت کریں جو خود متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو۔ ہم ہوٹل میں ملازم ہیں، اگر کوئی حاجی مسافر چیز بھول جائے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ آمدن چھوڑ جائے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی دہی کا ڈبہ بچ گیا، کوئی سوڈے کی بوتل بچ گئی، کوئی پرانی چپل پھینک گیا، یہ تو بات صاف ظاہر ہے کہ وہ پھینک گیا ہے، اب واپس لینے تھوڑی آئے گا، اور نہیں اٹھائیں گے تو ضائع ہو جائیں گی۔ جو ہے نا جی انہ یراجع الی دار الافتاء، لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے،
وہ مکے میں رہتے ہوئے بھی بعد میں زیادہ عمرے کرتے ہیں، مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، جدہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ضرورت ہے تو کرے ورنہ نہ کرے۔ بہرحال اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو ثواب دیں گے انشاءاللہ، کیوں نہ کریں رشتہ داروں کے لیے دعا۔ ایک کی عمر 3 سال ہے، ایک کی 4 سال ہے، میں نے عقیقہ نہیں کیا تو نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ عقیقہ سنت ہے، کرتے تو ثواب تھا، نہیں کیا تو رہ گیا۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، قضا پڑھے فوراً، اور عصر میں امام آہستہ پڑھتا ہے، حنفی مسلک میں آہستہ پڑھے یا زور سے پڑھے، مقتدی کو پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ حنابلہ اور شوافی کے نزدیک پڑھنا چاہیے۔ کے بعد 3-4 جگہ ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گیا، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو، بالوں پہ اس طرح پھروائیں یا 1/4 حصہ سارے سر کے بال کٹ جائیں۔ لوگ قبلے کی طرف پاؤں کرتے ہیں، میرا بھائی ہر ملک کا الگ رواج ہے، ان کے نزدیک یہ عیب نہیں ہے، وہ توہین نہیں کرتے، ان کے نزدیک یہ توہین میں شامل ہی نہیں۔ خالق ہونا جائز ہے، عبد الخالق، عبد المنان، عبد العزیز، جو اللہ کے نام ہے پہلے عبد لگائیں۔ کوئی آدمی سعودی عرب میں نوکری کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، جب اپنے ملک میں جانا چاہے بالکل طواف الوداع کرے۔ بہرحال آپ کی فوٹو کی دکان ہے، بہتر ہے کہ اپنا پیشہ بدلیں، کوئی اور کام ڈھونڈو، فوٹو کا کام کرنا جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کھینچ تان کے ضرورت کے لیے پاسپورٹ ہے، مجبوری ہے، وہ الگ بات ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ اس کام سے بچو۔ احرام کی چادریں جو ہیں وہ جب عمرے سے فارغ ہو جائے تو کیا کریں؟ غریبوں کو دے دیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے غریب کو دے دو۔ بہرحال یہ ہے جی کہ میری بہن نے حج کیا تھا، غلطی پر دم دے دیا تھا، جب دے دیا تھا پھر وہم میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹی کا رشتہ نہ ہو تو ضروری ہے حج میں غلطی ہوئی تھی، جن نے کبھی حج کیا ہی نہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ مکے میں رہتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا نظام ہے، بلا وجہ وہم نہ کرو، ویسے خیرات کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ مشکل حل کرے۔ حج کے احرام میں تھا، چوٹ لگنے سے ناک بیچارے کی ٹوٹی اور خون بھی نکل آیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ دم کا گوشت نہ خریدا کریں، بیچنا بھی نہ جائز، خریدنا بھی نہ جائز، وہ تو فقیروں کے لیے ہے۔ مدینہ منورہ سے آ رہا ہے، اس نے مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا، 265 کلومیٹر ابھی مکہ باقی تھا، احرام باندھ لیا، انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، چونکہ جیسے بیر علی میقات ہے، رب کے قریب جوہفہ بھی میقات ہے، اس لیے وہ اس میقات سے نہ باندھ سکا، لیکن دوسرے میقات سے پہلے باندھ لیا۔ لوگ جو ہیں جراب کے اوپر مسح کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ باریک جراب جو ہے اس میں بھی مسح جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جراب موزہ چمڑے کا بنا ہوا ہو یا وہ جراب جس کا نیچے والا حصہ اتنا مضبوط ہو کہ بغیر جوتے کے بھی چل سکیں اور پانی بھی اندر اثر نہ کرے تو پھر مسح کرنا جائز ہے۔ عمرہ کیا مدینہ شریف سے، کل عمرہ کیا بال مشین سے کٹوائے، دوسرا عمرہ کیا تو بال چھوٹے تھے پھر کینچی سے کٹوائے۔ کینچی سے کیا کٹے؟ جب مشین سے نہیں آ رہے تو کینچی میں کیا آئیں گے؟ صاف بات ہے کہ آپ نے کینچی ایسے پھیری ہے، کٹا وٹا کچھ نہیں ہے، آپ اس طرح پھروائیں اور دم بھی دیں۔ ایک آدمی حنفی ہے، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، مقامی علماء سے رجوع کریں۔ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ میں نے اپنے بچے کا نام زبیر الرحمان رکھا، یہ تو غلط ہے، یا عبد الرحمان رکھو یا صرف زبیر رکھو، زبیر الرحمان تو کوئی نام نہیں۔ احرام کی حالت میں عورت چہرہ کھلا رکھے، لیکن اگر لوگ سامنے آ جائیں تو کپڑا گرا دے۔ آدمی نے عمرے میں طواف کیا ہے لیکن کندھا بھی نہیں نکالا اور رمل بھی نہیں کیا، سنت سے محروم ہو گیا، جرمانہ کوئی نہیں۔ آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد سیفٹی سے اپنے بال خود نکالے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن طواف میں اس نے رمل نہیں کیا، پہلے اشواط ثلاثہ میں رمل بھول گیا، کوئی حرج نہیں، رمل کرنا سنت ہے، ثواب ہے، نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بھول گیا ہے، اسی طرح کندھا نکالنا جو ہے، اجتباء کرنا جو ہے، یہ بھی سنت ہے اور پہلے 3 چکروں میں ہے۔ لیکن ہمارے بھائی بہت غلطی کرتے ہیں کہ جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں، اور اگر حج پہ جائیں تو سارے مینا، عرفات، مزدلفہ میں کندھا نکالتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، اپنی نماز مکروہ کرتے ہیں اور بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ کندھے نکالنے کا حکم جو ہے وہ صرف پہلے 3 اشواط میں ہے۔